تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا رحم الراحمین۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ ان کا شمار مدینہ کے 7 فقراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ ان کا علم اس قدر مسلم تھا کہ بڑے بڑے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل میں اس سے رجوع کرتے۔ حضرت عروہ نوجوانوں کو کثرت سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں چھوٹے تھے، آج وہ دن آیا ہے کہ ہمارا شمار بڑوں میں ہے۔ تم بھی اگرچہ آج کم سن ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب بڑے ہوں گے، اس لیے علم حاصل کر کے سردار بن جاؤ کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑنے لگے۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے، آپ کی ذات میں علم، سیادت اور عبادت سب جمع تھی۔ ایک رات کے علاوہ تہجد کبھی ناگاہ نہیں ہوئی۔ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، سفر کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوٹتا۔ مرض الموت میں بھی اس معمول میں فرق نہ آیا، چنانچہ انتقال کے دن بھی روزے میں تھے۔ عتبہ بن فرقت کی بیوی بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، صرف داڑھی میں تیل لگاتے، لیکن پھر بھی آپ کے بدن سے اتنی خوشبو پھوٹتی کہ جب وہ لوگوں سے ملتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے آج تک عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو کی مانند کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ ان کی بیوی فرماتی کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آخر یہ خوشبو کس وجہ سے آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے بدن میں پھنسیاں نکل آئی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا کہ اپنا کرتا اتار لو۔ میں نے اتار لیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پر لعاب لگایا اور میرے بدن پر پھیر دیا، تو ساری پھنسیاں اسی وقت ختم ہو گئی اور اس دن سے میرے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ کتاب طبرانی صغیر 98، روایت حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ تو ارشاد ہوا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 1100
38 روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ 11138 رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے، اور امام کے آگے نہیں، امام کے پیچھے ہماری ہر نماز کے ارکان ادا ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے رخصت فرمایا کرتے تھے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملا۔ ترجمہ: میں تمہارے دین اور تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 3443، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک سورہ قرآن شریف میں ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2891، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث وہ بھی ہے جو اس بات سے بات آئی ہے تو کہہ دوں، جو روزانہ درود مقدس یا درود تاج یا درود ابراہیم کوئی بھی درود پڑھ کے پھر عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ کے آرام کرتا ہے، کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بیٹا اور بیٹی، تو اللہ اس سورہ ملک کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سورہ ملک کی تلاوت سے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ بغیر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا بننے کی خواہش ہے جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ مومن، آیت نمبر 56۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی دنیائی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ قرآن پاک سورہ مرسلات، آیت نمبر 46۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا یعنی جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا یعنی جلایا گیا تو وہ لال ہوتے ہوتے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو اب وہ بہت سیاہ ہو گئی۔ اللہ ہم سب امتی کو جہنم کے ہر عذاب سے بچائے، آمین۔ کتاب شعب الایمان، حدیث نمبر 812، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ فائدہ: جو غذا چاہت اور طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے
وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہذا مریض کسی چیز کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر غذا ایسی ہے جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ کتاب کنز الامہ، حدیث نمبر 28137، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو بغاسی کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے، اباسی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور ہاں ہاں آہا نہ کرے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں اس طرح کی جمائی آئے، بغاسی آئے، اباسی آئے تو ہاتھ چہرے پہ، منہ پہ رکھنا چاہیے۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 5028، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔